सब कमेंट में बताएं कि सबको तबाही नावल कैसा लगा। तबाही पार्ट 2 का लिंक कमेंट में पिन है, सब लाजमी देखें और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और ये भी बताएं कि कैदी नावल सबको कैसा लग रहा है। मैंने अल्फा वक्त गुजारी के लिए उन्हें आखिर स्वीट समाइल दे ही दी। मेरी समाइल देने की देर थी, वो झट से मेरी टेबल पर आए और अपना हाथ आगे बढ़ाकर हेलो किया। मैंने बहुत तहजीब से उनसे हेलो हाय किया। वो इस्लामाबाद से थी, किसी एनजीओ में, यहाँ ऑफिशियल मीटिंग में उनकी शिरकत थी। मैंने उन्हें वही स्टोरी सुनाई कि आउट ऑफ कंट्री सेटडी के बाद अब यहाँ बिजनेस का इरादा है। वो बड़े खिले माहौल में मेरे साथ फ्रैंक हो रही थी, लेकिन जिसे समिया और रख्शी मुयस्सर हों वो कहाँ लिफ्ट कराता। रात को होटल में आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन थी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थीं। मैं गैलरी घूमता फिन पारे देखता घूम रहा था जब मेरी नज़र मैडम समिया पर पड़ी। वो अपनी शाहाना चाल से चलती गैलरी में एंटर हो रही थी और जब वो दाखिल हुई तो हर तरफ बस वही थीं, जीन्स और जर्सी शर्ट में मलबूस, ऊपर कोट पहने। उनके साथ एक उधेड़ उम्र मर्द भी था जो उन्हें गाइड कर रहा था। चलते चलते दोनों एक फिन पारे पर आ रुके। अब वो फिन पारा मिरक्सन तवज्जो था। सब शख्सियत के रोब में थे। वो समिया थी, बिजनेस टाइकून, अल उमरी ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन। एन स्क्रिप्ट के मुताबिक हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, कुछ और लोगों के साथ भी मैडम का तबादला ख्याल हुआ। मैडम अनकरीब एक नया सीट अप लॉन्च करने वाली थी, जिसके लिए वो लाहौर मौजूद थी। कुछ ज़रूरी मीटिंग्स के बाद उन्हें वापस कराची जाना था। मैडम और मेरे सवालात जवाबात हुए और मैडम ने मुझे अपना कार्ड दिया और ताकीद की कि मीटिंग लाजमी करें उनके साथ। वहीं रख्शी मैडम भी कुछ साबिका स्टूडेंट्स और शनासायों के साथ जाने की आगपें हाँक रही थीं। समिया मैडम के जाने के बाद मैं भी तरीके से खिसका। अभी मुझे रख्शी मैडम से मिलना था, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी थी कि टेस्ट वगैरह सब बहाना था। असल मकसद हमारा ऑन दी रिकॉर्ड मुलाकात था। मैं कमरे की तरफ बढ़ा ताकि कुछ देर इजी हो सिक्कों के वही आंटी फिर चिपक गईं। मुझे देखते ही आंटी ने खुद ही मुझे जोर से हक किया और बोले, कब से देख रही थी, आओ तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाऊं, आओ मेरे रूम। वो मेरा बाजू पकड़े अपने रूम की तरफ ले जाना चाहती थी। मैं जान छुड़ाना चाहता था जब मेरी नज़र एक तरफ खड़ी रख्शी मैडम पर पड़ी। वो मुझे देख रही थी। नज़र मिलने की देर थी कि मेरे ज़हन में जमाका हुआ। कमाल का प्लान एन रख्शी की नफ्सियात के मुताबिक। मैं आंटी के साथ चल पड़ा। कमरे में ले जाकर मुझे लगा वो जो दुखाना चाहती थीं वो खुद ही था। खिले गिले में उनका मेकअप ज़दा बदन मेरे लिए कोफ्त वाला था, लेकिन मुझे कुछ वक्त गुजारना था। वो बहानों से मेरे साथ लगती और मैं साइड मार जाता। जब मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है, मैंने कहा, मुझे भी आपको कुछ दुखाना है। सपर कलेक्शन ऑफ मूवीज।
आप रुको में लेकर आया वो और फौरन कमरे से निकला और तेजी से बाहर मुकर्ररा जगह पर पहुंचा जहां रख्शी मैडम ने होना था। वो एक फॉर्मल मुलाकात थी। वो बहुत खुश थी। उनके बकौल समिया ने उन्हें वेल डन कहा है, यानी उनकी डील कामयाब रही। वो खुश खुश बताती निकलने लगें तो मैंने कहा, मैडम, एक पॉइंट है। समिया मैडम अब से मुतमईन है। बेशक प्रोजेक्ट फीस उनकी थी, लेकिन प्रोजेक्ट में था और मैं मुतमईन नहीं। अपने एक बहुत अहम इल्म मुझे सिखाया ही नहीं। वॉट? वो हैरत से चीखे। यस्सस, मैं सीरियस हूँ मैडम। बड़ा नाम सुना था आपका, लेकिन आपका प्रोजेक्ट इस बार एक सेशन में नाकाम हुआ। किस सेक्शन में? ये नफसियाती वार था। मैं जाना था वो अपनी गुडविल के लिए बहुत संजीदा है। मैं उनका सीखा हुआ उन्हीं पर आजमाया। नफसियात से खेलो बोलो। मैं मुतमईन उनके सामने खड़ा हुआ और कहा, आपने मुझे सब सिखाया। पार्टीज, डांस, डिनर, सब लेडीज को ताड़ना पिटना सब। हाँ, तो देखा नहीं वो लेडीज कैसे तुम पर वारी जा रही थी? मैं तो समझी देर लगेगी अब तुम्हें। हाँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इन लेडीज को फिजिकल डील कैसे करना है। मैं बिल्कुल कोरा हूँ। मेरा सवाल इंतहाई तबाकुन था। वो जैसे शशदर रह गईं और बोले, ये क्या फजूल बकवास है। मैंने उनकी बात काटी और कहा, ये बकवास नहीं, हकीकत है। अब ये सबक भूल गईं मिस परफेक्शनिस्ट। मेरे तंस ने उन्हें तपा दिया। उनकी गुस्सीली निगाहें मुझ पर जिमी थीं। वो बच्ची नहीं थीं। वो समझ गई थीं मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनको ऐसे नफसियाती टाइनाट में बांधा था कि वो फंस चुकी थीं। उन्होंने मुझे एक साइड किया और तेज कदमों से बाहर को निकले। मैं जानकर तंजिया हंसा। वो रुकी जैसे फट पड़ी। मैं उनके सारे फख्र और गुरूर को चैलेंज कर दिया था। फिर वो एड़ी पर घूमे और उंगली उठाकर मुझे तंबी की हो जैसे और निकल गईं। मुझे इल्म था मैंने उनकी अना पर जो चोट लगाई है, वो उन्हें चैन की नींद सोने नहीं देगी। अगली शाम तक उनका मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ। डिनर के बाद मैं अपने रूम में बोरियत से बचने के लिए वेटर की स्पेशल ऑफर का फ़ायदा उठा रहा था। सपर किस्म का पक्का सिगरेट और 7 फीके की बर्फी। जब रूम का इंटरकॉम बजा मैं चौंका कि कौन मुझे कॉल कर सकता है। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट था। इसने मुझे कहा, सर, आपकी कॉल है, मैडम रख्शी बात करना चाहती है। जैसे ही रख्शी का नाम आया दिल धड़का। लो भाई, शिकार दाम में आ गया। लाइन ट्रांसफर हो चुकी थी। रख्शी ने बस एक जुमला कहा, रूम नंबर 6A, और फोन बंद हो गया। बली थैले से बाहर आ गई थी और अभी तूफान का असर बाकी था। रूम नंबर 6A स्पेशल रूम्स थे। रूम्स क्या, VIP सवीट कह ले। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मेरी तो गोया सांस रुक गई। अंदर मैडम रख्शी सकत में जलवे बखेर रही थीं। उनका जोबन फटने को था। मुझे देखते ही वो मेरे करीब आए और बोले, तुम बहुत खतरनाक हो वाकई। समिया कभी कमजोर घोड़े पर दाव नहीं खेलती। रख्शी को चैलेंज पसंद है तो तुम्हें बताऊं उन लिबरल लेडीज को कैसे मुतमईन करते हैं।
وہ میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر بولیں، اور یاد رکھنا، اگر تم فیل ہوئے تو جان نکال دینی ہے میں نے۔ وہ روحانسی تھیں، وہ مجھے لیے بیت پر آئیں اور میرا ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور کہا، اوپر تک لے کر جاؤ، ہلکی رگڑ سے عورت کو وحشت ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک حصے کا فن مجھے بتانے لگی۔ جب میں نے انہیں کھینچا اور ان کو زور سے دبایا اور کہا، مجھے پریکٹیکل دینا ہے میڈم، رخشی تھیوری نہیں، اور بیک زپ کو اوپن کیا، وہ میری گستاخی پر تڑپ سی گئیں اور بولیں، بالی۔ میں نے ان کو ساتھ لگا لیا اور کہا، آزادی پسند عورت ہے نا، تو آزادی دے رہا ہوں۔ بالی اپنی پوری وحشت سے انہیں اکسا رہا تھا۔ میں نے ان کو کھینچا، وہ جانے کب سے تڑپ رہی تھیں، اور آج ملنے کا دن تھا۔ میری وحشی للکار انہیں الجھا رہی تھی، میری مستیاں اور شرارتیں بڑھ رہی تھیں، ان کی خوبصورتی میرا دل للچا رہی تھی، اور اس معاملے میں بالی نہیں میں بلا تھا۔ میں نے انہی کے بنائے کھردرے سے رخسار کو ان کے ساتھ لگایا، اور ایک تھپڑ ان کی کمر پر لگایا۔ اس تھپڑ نے جیسے رخشی کی وحشت کو ہوا دی، اور اس نے مجھے دھکیلا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا، اور غصے میں میرے اوپر بیٹھ گئی اور محبت کی برسات کرنے لگی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور بولی، وہ رخشندہ تھی، مڈل کلاس میں رخشی ہوں، میں نے تم جیسے کئی بھگتے ہوئے ہیں۔ اس نے شرارت کی اور وہ انتہا کے غصے پر تھی، مجھے شکست دینا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بیڈ پر گرا دیا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ رخشندہ تھی تو میں بھی آرام سے برتاؤ کر رہا تھا، رخشی کا وہ حال کروں گا کہ وہ یاد رکھے گی۔ وہ بولی، ایک بات یاد رکھنا، مرد کی ایک فطرت عورت کو بہت پسند ہے، عورت چاہے مڈل کلاس ہو یا اپر کلاس، مرد بستر سے نیچے مہذب اور بستر کے اوپر وحشی اچھا لگتا ہے۔ اس کی اس بات میں بہت زیادہ علم تھا، اور میں اس سے شرارتیں کرتا رہا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور بولی، تم کمال ہو ایلیت میں، تم جیسے انسان کو چاکلیٹی ہیرو کہتے ہیں، تمہیں انسان نہیں، تمہیں گدھا کہنا صحیح ہوگا۔ وہ بولی، تم کیا یاد کرو گے؟ اور آنکھیں بند کر کے محبت کی برسات کرنے لگی۔ ان کی ادائیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ اس کی ادائیں صاف بتا رہی تھیں کہ کمیانی مجھے ہرانا چاہتی ہے، اسے تھا کہ میں اس کی شرارتوں سے اس دنیا میں واپس آ جاؤں گا اور شرمندہ ہو جاؤں گا، لیکن ہے وہ کجلا کا دیا ہوا طلسماتی تلا جو دوسرے دن مزید پختہ کر دیتا تھا، اور تیسرے دن سے اس کا اثر ختم ہونا تھا۔ آج اس کا اثر بالکل ٹاپ پر تھا۔ وہ کافی دیر تک قدموں میں بیٹھ کر محبت کی برسات کرتی رہی۔ اب اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، اب تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا، اور میں خود کارپیٹ پر کھڑا ہو گیا اور اس کو اٹھا کر بیڈ پر پھینکا، اور پھر میں نے اس کو ساتھ لگا لیا اور محبت کی برسات کرنے لگا۔ وہ بیچ میں مجھے روکتی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور دوسری دنیا میں دوڑتا رہا۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی، وہ دوڑتی دوڑتی اس دنیا میں واپس آ گئی، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو حیرت سے حیران رہ گئی اور بولی، بالی، کمال ہو تم سچی، اور اب میں تمہیں کچھ گر سکھاؤں گی، تمہیں اس کھیل کی خامیاں بتاؤں گی۔ وہ اٹھی اور بولے، کبھی ٹرک چلایا ہے؟ میں ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا
اور وہ واش روم چلی گئیں کیٹ واک کے انداز میں، اور وہ ایسے چل کر مجھے چیلنج کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئیں اور میرے ساتھ بیٹھ گئیں۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، خوبصورت ہو نا؟ اس نے آنکھ ماری اور بولی، کمال ہو تم، بہت اچھا لگا۔ اس نے مجھے مٹھی میں پکڑا اور شرارت کرتے ہوئے بولی، تمہاری جلد بہت کھردری ہے، ایسی جلد افریقن قبائل کی ہوتی ہے۔ میں نے پڑھا تھا، لیکن تمہاری کیوں ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی لیکن مجھ سے شرارتیں بھی کر رہی تھی۔ اب میں تمہیں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بتاتی ہوں، پھر تم آفت بن جاؤ گے۔ تمہاری کشش ویسے بھی عورتوں کے لیے جان لیوا ہوتی ہے، اور تم انہیں پاگل کر دو گے، اور کیا؟ اور تم بہت خطرناک ہو، تمہیں سب پتہ ہے۔ تم میری نفسیات سے کھیلے کیونکہ اس کے علاوہ تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے تھے نا۔ ایسے نفسیات سے کھیلنا جو ابھی سے سیکھ جائے وہ آگے کیا کرے گا جب تجربوں سے گزرے گا۔ کیوں ہے نہ یہی بات؟ میں ہنسا اور کہا، ہاں یار، تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ ہنسی، ہاں ہوں تو؟ تم چوتھے بندے ہو میرے ہسبینڈ کے علاوہ جسے آج تک ملی ہوں۔ واو، وہ کون تھے؟ وہ بولی، بس تھے کچھ سویٹ ینگ بوائز، رخشی کو اچھے لگے اور رخشی نے کھیل لیا۔ تمہیں میں اچھی لگتی ہوں نا؟ منّے نے کہا، بہت۔ وہ بولی، تمہاری خطرناک ذہانت کے اعتراف میں رخشی آج تمہیں یہ کھیل بھی سکھائے گی۔ وہ اٹھی اور بولی، سپیشل جیل اپنے چہرے پر لگا کر آئی ہوں۔ اس کی باتیں مجھے اکسا رہی تھیں، اور تم پہلے ہوگے جسے میرا بنگلہ فتح کرنے کا موقع ملے گا۔ ورنہ سب مجھ پر مرتے ہیں، لیکن تم بہت لکی ہو۔ اس نے قہقہا لگایا۔ اس کی ہنسی کی گونج بتا رہی تھی کہ آج کی رات زبردست ہونے والی ہے۔ اب رخشی چڑھ گئی، اور تجربہ کار عورت جب چڑھ جائے تو وہ پھر ادھم مچا دیتی ہے۔ رخشی نے گاؤن پہنا اور انٹرکام پر ڈرنک اور شہد کا آرڈر کیا، اور میری طرف دیکھ کر بولی، تیار رہنا، اب اگر تمہیں ٹھنڈا ٹھار نہ کر دیا تو کہنا۔ رخشی کے ارادے اور اس کی ادائیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ڈرنکس اور شہد کا جام سرو ہو چکا تھا۔ وہ ڈرنکس بنا کر میرے پاس لائی اور چیئرز کرتی اس نے سپ لیا اور بولی، ملاقات میں اور اگلے کو خوش کرنے میں بہت فرق ہے۔ ملاقات صرف وقت گزاری ہے، لیکن جب اگلا انسان خوش ہوتا ہے تو وہ تمہارا غلام بن جاتا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ ایک عورت کو کتاب کی طرح پڑھتے کیسے ہیں، اور تم تو ہر اینگل سے فٹ ہو، اسی وجہ سے تم نے مجھے بھی شکست دے دی، ورنہ رخشی تم جیسوں کو چوس جایا کرتی ہے، لیکن جو اسے پسند آئے۔ تمہارا پروجیکٹ سمیہ میڈم کا تھا، اور سمیہ میڈم نے مجھے سیٹ اپ بنانے کے لیے فائنینشل مدد کی تھی۔ مجھے ان کا لحاظ ہے، ورنہ جس دن تمہاری پیمائش لی تھی مجھے کشش محسوس ہوئی تھی، اور تمہیں میں نے نظروں سے ہی توڑ لیا تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ تم افریقی نسل کے لوگوں کی طرح کھردری جلد والے ہو۔ اس نے جام ختم کیا اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی، اور پھر جمپ مار کر بیڈ پر گر گئی۔ 5 سٹار ہوٹل کا سویٹ لچکدار سپرنگوں والا بیڈ رخشی جیسے اچھلی میں بتا نہیں سکتا کہ کیا سین تھا۔
میں اسے دیکھ رہا تھا، واقعی اس نے ایکسرسائز کے ذریعے اپنے آپ کو ہر اینگل سے فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ الٹی لیٹی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کو ایک تھپڑ لگایا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہی بولی، تمہیں پتہ ہے کچھ عورتوں کے شوق ہوتے ہیں، مجھے بھی شوق ہے، بس سوچا کہ کوئی خاص ہوگا جس کو میں نوازوں گی، اور وہ معصوم تم ہو۔ اور پھر وہ پتہ نہیں کس طریقے سے بیٹھی، جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی تو میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ شاید کوئی یوگا والے سٹائل میں بیٹھی ہوئی تھی، شاید یوگا ہی کر رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ مارا تو وہ بولی، بالی، تمہارے مزے ہیں۔ تم جس کلاس میں جا رہے ہو نا، یہاں عجیب گورکھ دھندا ہے، مرد باہر منہ مارتے ہیں، اور ان کی عورتیں آزادی کے نام پر لونڈوں پر لٹو ہوتی ہے، جو بھی ہو، جتنے بڑے بیوروکریٹ کی بیوی ہو، ذرا نہ جھجکنا، جیسے ہی موقع ملے رگڑ دینا۔ عورت بنی ہی خوش رہنے کے لیے ہے، اور جس نے آج کی کلاس کے بعد تم سے مل لیا، تمہاری آگے بھی تعریفیں کرے گی۔ آگے بھی مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اپنی دوستوں کو بتائے گی اس کے بوائے فرینڈ نے کیسے اس کو خوش کیا، تمہاری تو فین ہو جائیں گی۔ لیکن ہو سکتا ہے میڈم سمیہ تم پر پابندی رکھیں، انہیں ایسی فضول عورتیں پسند نہیں نا، اور وہ ان سے زیادہ تعلق نہیں رکھتی، اور سب جلتی ہیں ان سے، کیونکہ ان سب کے شوہر میڈم کے کام کو اولین سمجھتے ہیں۔ وہ بس ہنس کر کام نکلوا لیتی ہیں، اور سب بس سوچ میں ہی ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر میڈم اٹھیں اور گھڑی دیکھتے ہوئے بولے، 11 بج گئے ہیں یار۔ اور پھر انہوں نے مجھے کوئی چیز نکالنے کو کہی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ بولے، بدھو، اٹھو اور یہ دراز کھولو۔ منّے نے دراز کو کھولا تو اندر کچھ اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھینچا تو وہ چوسنی جیسا، انگور کے دانے جتنا، کوئی شیشے کا بنا سیٹ تھا جس میں شاید پہلے سے یال بھرا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو میں نے دیکھا دراز کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جیل ہے، اس نے ٹشو پکڑتے ہوئے کہا۔ تم تباہی ہو اور مجھے اپنی جان پیاری ہے۔